السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ نظر کا لگنا برحق ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کسی کو نظر لگی ہے؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، ہم نے سنا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور انسان کو موت کے منہ تک لے چلی جاتی ہے اور ایک پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ اور ایک انسان کو جب نظر لگتی ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ ہمیں اس کی پہچان بتا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اے شخص، جب بھی تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ اچانک سے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگ جائے، اس کے چہرے پہ پیلاہٹ سی محسوس ہونے لگے، چہرے کا رنگ زرد مائل ہونے لگے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے، تو یہ نظر بد کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علامات میں آپ کو اور بھی بتا سکتا ہوں، اگر آپ اس کا ثبوت مانگے تو اس کا حدیث سے کوئی پروف نہیں ہے، لیکن بہت بڑے بڑے علماء جو نظر بد کا علاج کرتے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے کتابوں میں لکھا ہے۔ اب نظر بد کی علامت جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سب کہیں گے کہ یہ سب علامتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی شخص بہت ہی کم ہوگا کہ جس میں یہ علامت نہیں ہوگی، پر مشہور علماء نے لکھا ہے کہ جسم کے اندر کمزوری، کھانے کی رغبت نہ ہونا، بدن میں حرارت محسوس ہونا، پیٹ میں کثرت کے ساتھ گیس کا بننا، رونا بغیر کسی وجہ کے، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، جمائی آنا، بوجھ آنا، دماغ پر بوجھ آنا، آنسوؤں کے ساتھ جمائی آ جانا، سستی رہنا، کام کی طاقت نہ رہنا، کبھی کبھی چکر آ جائیں گے، کبھی الٹی جیسا ہوگا، کندھوں پہ وزن محسوس ہوگا، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہونا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن عصر کے بعد سے لے کر آدھی رات تک آ جانا، بدن میں درد کا گھومنا، نمازوں سے دور بھاگنا، اعمال سے ذکر سے دور بھاگنا، دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا، عورتوں کے بال گرنا، عورت کتنی بھی بالوں کا خیال رکھے لیکن پھر بھی بال گریں گے، کاروبار، جاب یا پوزیشن میں اچانک سے برباد ہو جانا۔ میرے دوستو، یہ علامت ہے جو نظر بد کی ہے۔ نظر بد بالکل حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی ہے، بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرتا اتار کے بیٹھے ہوئے تھے، تو دوسرے ایک صحابی آئے، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو دیکھا اور یوں کہا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی کنواری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا۔ تو تھوڑی دیر میں ان کو بخار چڑھ گیا، تڑپنے لگے۔ صحابہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، مفہوم ہے حدیث کا کہ تمہارا جسم دیکھ کر کسی نے کچھ کہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ کون ہے وہ؟ آپ نے کہا، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا، ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کیوں اپنے نظر سے اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ جب تم نے ان کو دیکھا تو تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تبارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے۔ آج میرے دوستو، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، تو ہمارے اندر سلام ختم کر دیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو کم کر دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ صحابی تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ رہے، ان کا دل بہت صاف تھا۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ کے اندر تمام کے اندر عداوت تھی، اور ساری دنیا کے اولیاء کرام ایک ادنا صحابی کا درجہ نہیں لے سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو کوئی حسد نہیں تھا ان کے دل میں، لیکن یہ تعجب کی نگاہ سے جب انہوں نے کہا تو شیطان نے فوراً ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان صحابی کے اوپر، اور وہ نظر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ علاج یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کو وضو کروایا، وضو کا پانی ایک برتن کے اندر جمع کیا، اور وہ پانی کو انہوں نے سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں بہایا، تو اس سے ان کی نظر ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ علاج کب ہے؟ جب نظر لگانے والے کا معلوم ہو۔ یہ علاج کب ہے؟ جب نظر لگانے والے کا معلوم ہو۔ اگر معلوم نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے، تو اس کا علاج پھر یہ ہے،
آپ کو اس کے لیے میرے دوستو اجازت لینی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ہمارے بزرگ سے طریقہ کار چلا آتا ہے، اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لینے کے لیے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر اجازت لے سکتے ہیں، تو آپ کو ویسے ہی اجازت ملے گی، آپ وہ عمل کر لیں۔ عمل غور سے سنیے گا میرے دوستو۔ آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ اندر ڈبا کر کے باتھ روم کے باہر آدھی بالٹی میں آپ نے دونوں ہاتھ اندر کر دے اور پورے اندر کر دے پانی کے اندر، پھر درود شریف 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل کو 7 مرتبہ، اور پھر سے آخر میں درود شریف 7 مرتبہ۔ یہ سب چیزیں آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور وہ پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی سے بعد میں نہانا ہے۔ ایک بار نہاوے شروع میں جس کے اندر نظر کا زیادہ دخل ہو تو وہ کم سے کم 2-3 دن تک وہ نہائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ طبیعت اچھی ہوگی۔ اب کوئی مسئلہ لگتا نہیں ہے تو کم سے کم مہینے میں ایک بار نظر کا غسل کر ہی لے۔ نظر کا غسل ہر ایک کو ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کو نظر لگتی ہے، اور اس دور کے اندر ماشاءاللہ کوئی نہیں کہتا، کوئی بارک اللہ نہیں کہتا، کوئی کسی کو برکت کی دعا نہیں کہتا۔ اگر کوئی کسی کو بولے گا نا کہ میرا یہ کام ہو گیا ہے، ہاں ویری گڈ، بہت اچھا، لیکن کوئی ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں کہے گا۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نظر لگنے کا یہ ہے کہ نظر لگتی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں ذرا غور سے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اگر کاروبار کے راز بتائیں گے یا اپنی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے جیب سے لے کے جائے گا، کوئی پیشانی سے تو نہیں، نصیب سے تو نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، اس میں ایک آیت ہے قرآن پاک کی۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، کیونکہ پہلے مصر جا چکے تھے، اب دوسری مرتبہ جانے والے تھے، تو پہلے ان کا اکرام ہوا تھا اور دوسری مرتبہ ایک اور اکرام ہونے والا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، اپنے کاموں کو انجام تک پہنچانے میں۔ پروجیکٹ چالو کیے، ابھی بول رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میں نے ایسا کر ڈالا، میں نے ڈبل پیسہ کر ڈالا، تو یہ سب جو باتیں ہیں آدمی کے ہوشیاری مارنے کے جو جذبہ ہے نا، اس کو کنٹرول میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر نعمت والے کو وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور ہر نعمت والے کے ساتھ میں حسد کرنے والوں کے ساتھ میں لوگ آس پاس رہتے ہی ہیں۔ اس لیے اپنی نعمتوں کو جتنا ہو سکے اتنا راز میں رکھے، بلکہ آپ دعا بھی کسی کو نہ بولے کہ میں گھر لے رہا ہوں دعا کر دے، وہ دعا تو کرے گا لیکن دل میں یہ ضرور سوچے گا اور یار یہ گھر لے رہا ہے، اور آپ دعا کر دیں تو اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ یاد رکھے، اپنی باتیں کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، بس آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔